بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج تجزیہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے، ان کے فرمودات کیا ہیں اور ان فرمودات کی روشنی میں ان کی شخصیت کیا ہے اصل میں، اور وہ کیسے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم مہذب الفاظ میں ہی بات کریں گے، لیکن کر تو وہ اپنے سپورٹرز کے ساتھ کچھ اور رہے ہیں۔ بات ساری گھوم رہی ہے آج کل ایک خط اور بیرونی سازش کے ارد گرد، اور یہ خط اس وقت منظر عام پر آیا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ دیکھ لیا کہ اب اور کوئی کارڈ باقی نہیں بچا ہے۔ مہنگائی سے عوام کا برا حال ہے، غریب 3 سے 2 اور 2 سے 1 وقت کی روٹی پر آ گیا، اور جو پہلے ہی 2 وقت کی روٹی پر تھا وہ فاقہ کشی پر مجبور ہے۔ معیشت سنبھالے نہیں سنبھل رہی، اور قرضوں کا بوجھ 3 سال میں اتنا ہو گیا جتنا گزشتہ 70 سال میں نہیں ہوا تھا۔ اور وہ کہاں گیا؟ وہ ساری رقم جو قرض سے لی گئی، جو امداد میں لی گئی، جو مہنگائی کر کے لی گئی، جو ٹیکس بڑھا کر لی گئی، جو بجلی کے اور گیس کے لمبے لمبے بل وصول کر کے لی گئی، وہ ساری جا کہاں رہی ہے؟ ایک بھی ترقیاتی کام ہوا نہیں۔ یعنی وہ اسلام آباد کی مثال دیتے ہیں آپ کو، 15 کلومیٹر کی فاصلے کے پر چلنے کے لیے میٹرو پشاور موڑ سے اسلام آباد نیو ایئرپورٹ تک، وہ صرف 4 دن کا کام باقی رہ گیا تھا، وہ 4 سال میں نہیں کیا۔ وہ تو خیر اس لیے نہیں کیا کہ شہباز شریف کا پروجیکٹ تھا اور وہ لوگ پھر اس کو دعائیں دیتے۔ مطلب ہر قسم کی جو آپ کہہ لیں کہ بغض اور خود سے باطن وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا اس شخص میں ہے۔ وہ شہباز شریف نے آ کے 4 دن میں چلا دیا۔ تو ناظرین، پھر انہوں نے سہارا لیا اسلام آباد کے جلسے میں ایک خط کا، اور عوام کو بتایا کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہوئی جس کے تحت انہیں نکالا گیا، اور ایک بیرونی قوت نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اور ان کی حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو خریدا، جن کے ذریعے یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ اور یہ بات انہوں نے تب کی جب انہیں پکا یقین ہو گیا کہ اب یہ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہونے جا رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو روکنے اور ناکام بنانے کا۔ انہوں نے پھر یہ عوام کو مس گائیڈ کر کے ان کو جذباتی انداز میں رونے والی ایکٹنگ کر کے روحان سے ہو کر بات کی کہ آؤ باہر نکلو، ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، ہم غلام نہیں بنیں گے، ہم یہ نہیں ہیں، ہم خوددار ہیں فلاں۔ یہ وہ خوددار ہیں، یہ وہ غلام نہیں ہیں، یہ وہ خوددار ہیں جو کشکول لے کر ساری دنیا میں 4 سال پھرتے رہے، کہیں سے پیسے، کہیں سے آٹا، کہیں سے چاول تک مانگتے رہے، اور اب یہ آخر میں آ کے جب حکومت جانے لگی تو خودداری کا درس دینا شروع کر دیا۔ یہ وہ خوددار ہیں جو کرونا میں ان اوورسیز پاکستانیوں سے بھی پیسے مانگ رہا تھا جو خود بیچارے وہاں کی حکومتوں کی امداد پر اپنے دن گزار رہے تھے، بجائے ان کا حال پوچھنے کے اور ان کو امداد بھیجنے کے ان سے بھی بھیک مانگتا رہا۔ تو ناظرین، پھر وہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا اپنے دور میں، اور اس کا ایک اعلامیہ یہ جاری کر کے اسٹیبلش کیا کہ بیرونی مداخلت ثابت ہو گئی ہے، جبکہ اس کے اس اعلامیے پر ISPR کو ایک وضاحتی پریس کانفرنس کرنی پڑی جس میں انہوں نے کہا کہ کسی بیرونی سازش کے شواہد ہمیں نہیں ملے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ کسی بیرونی قوت نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں کوئی سازش کی۔ مداخلت انہوں نے کہا کہ ہوئی، پتہ نہیں مداخلت سے ان کی کیا مراد تھی، وہ مداخلت کیا تھی وہ بھی جو اگلا اجلاس ہے اس میں سامنے آئی کہ وہ مداخلت تھی یا نہیں تھی۔ لیکن جو غفلت ہوئی اس ساری صورتحال میں وہ خود ان کی اپنی حکومت سے ہوئی، اور ان کی اپنی حکومت نے اس ایک سو کالڈ مراسلے کو جو کہ ڈپلومیٹک کیبل تھی، جو کہ ایک روٹین میٹر ہے، ہوتا ہی ہے ناظرین کہ ساری دنیا میں پاکستان کے سفارت خانے موجود ہیں،
اور ان سفارت خانوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اپنی حکومت سے متعلق جو بھی رائے عامہ ہے یا جو اس کے اس ملک کے آپ کے ملک کے بارے میں تاثرات ہیں، اس کا دوستانہ ماحول ہے، مخاصمانہ ماحول ہے، اس سے متعلق وقتاً فوقتاً رپورٹس، اور وہاں اس ملک میں ادروائز جو ہو رہا ہے اس سے متعلق رپورٹ کی کیبل منتھلی اپنے ملک کو بھیجا کرتے ہیں سفیر۔ ظاہر امریکی سفیر بھی یہ کام کرتے ہیں، اور جو پاکستان میں سارے سفارت خانے وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر امریکی سفیر مختلف تقریبات میں مختلف لوگوں سے ملتا ہے، یعنی جے یو آئی کے کسی ممبر سے ملے گا تو وہ اور بات کرے گا، اس کی گفتگو میں امریکہ کی مخالفت اور اسلام ہوگا، جماعت اسلامی سے بات کرے گا تو وہ بھی اسی قسم کی بات کرے گا اور امریکہ کو اپنا یا اسلام کا مخالف کہے گا۔ شاہ محمود قریشی کوئی اور بات کرے گا، پیپلز پارٹی والا کوئی دوستی اور مسلم لیگ نون والا رابطے بڑھانے کی بات کرے گا۔ یہ مختلف آرائے ان کی ایک کیبل بنتی ہے اور مان جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستانی سفیر نے 1 اپریل کو ایک کیبل بھیجی۔ 1 اپریل کو ان کی ایک فنکشن میں ملاقات ہوئی ڈونلڈ ڈو سے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ سفیر گفتگو کر کے رائے عامہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ گفتگو میں یہ کہا کہ آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ جس قسم کی پالیسیز لے کر چل رہے ہیں اس سے مستقبل میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ترکی سے بگاڑی، سعودیہ سے بگاڑی، چین سے بگاڑے اور امریکہ سے بھی بگاڑی۔ اب تمام دوست ممالک سے تعلقات منقطع کر کے آپ صرف افغانستان سے دوستی رکھ کے اور اپنے ارد گرد کے ملکوں سے دشمنی رکھ کے یہ کہیں کہ ہم دنیا میں سروائیو کریں گے، تو ظاہر ہے ہر آدمی کی ایک رائے ہے۔ وہ جو باہر بیٹھ کے کھڑا ہو کے دیکھ رہے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے ملک میں جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، جس کا سلسلہ مارچ سے شروع ہو چکا تھا اور یہ بات اپریل میں کر رہا ہے، اس کو دنیا کو خبریں نہیں ملتی کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اگر تو وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان مشکلات سے نکل آئے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ یہ وہ کیبل تھی، یہ وہ رائے تھی جو اس نے ڈپلومیٹک کیبل میں لکھ کر پاکستان کو بھیجی، اور اس نے کہا کہ یہ ایک ڈونلڈ ڈو کی ایک فرد کی رائے ہے جو مجھ تک پہنچی ہے۔ آپ سفارت خانے کا یہ کام ہے کہ وہ وہاں کی حکومت کو ایک ڈیمارش کہتے ہیں، سفارتی لینگویج ہے کوئی، یعنی یہ وضاحت مانگیں، بھیجیں ان سے وضاحت مانگیں کہ کیا یہ آپ کا سرکاری موقف ہے یا ایک انڈیویجول کی رائے ہے۔ لیکن جو شاہ محمود قریشی نے اپنا یہ کام نہیں کیا، بچا کے رکھا، اس مراسلے کو سنبھال لیا سب نے مل کے آپس میں کھچڑی پکا کے، اور پھر اس مراسلے میں 1-2 تبدیلیاں بھی کروائیں صدر مزید سے مبینہ طور پہ، اور پھر اس کو استعمال کیا اپنے سیاست کے لیے، جو کہ ایک انتہائی گھٹیا، غلیظ، خطرناک اور عالمی سطح پر تعلقات کے حوالے سے ایٹم بم کا کام کرتا ہے۔ کہ یعنی آپ ایک ڈپلومیٹک کیبل جس میں ایک رائے بتائی گئی ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ ڈیمارش لیں، آپ اس کو یہ کہہ کے کہ جناب امریکہ نے ہمارے ملک میں مداخلت کر دی اور وہ سازش کر رہا ہے اور ہمیں غلام بنا رہا ہے، آؤ نکلو اور توڑ پھوڑ کر دو اور تہس نہس کر دو اور مجھے دوبارہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ۔ بھائی آپ، اور اس سے جو عمران خان کے سپورٹر تھے اور ایسے ایسے لوگ باہر نکلے ہیں جن کے بارے میں تصور نہیں تھا کہ یار یہ بھی یوتھی تھے اندر خانے، وہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور حالات کا رخ دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب اتنے لاکھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اتنے کروڑ ہمارے ساتھ ہیں۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ آپ کے 6 ارب کی دنیا کی آبادی میں سے 4 ارب آپ کے ساتھ ہیں، مان لیے آپ اسمبلی میں 172 لوگ لے آؤ، کر لو حکومت، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر آپ پاکستان کے آئین اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چلتے تو پھر یہ سارا ہجوم جو ہے یہ انتشار اور انارکی، جو شہباز شریف حکومت نے اجلاس دوبارہ بلایا اور جو سفیر تھا اس کو بلایا، سفیر نے کیا بتایا کہ اجلاس میں اس نے یہی بتایا کہ اس کی ڈونلڈ ڈو سے یہ گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو کی ایک کیبل بنا کر اس نے سفارت خانے کو بھیجی، اور سفارت خانے کو اپنی اگلی 3 لائنوں میں اپنی جو اس کی اوپینین تھی وہ لکھی کہ میری رائے میں فارن آفس کو امریکہ کو ڈیمارش بھیجنا چاہیے۔
सफ़ायर डिमार्श भेजना चाहिए। सफ़ायर होता है एक खुफिया ख़त जो पब्लिक ना हो, और डिमार्श मतलब उनसे पूछें कि क्या ये आपका सरकारी पोजीशन है या एक इंडिविजुअल की राय। लेकिन शाम अगर वो ये भेजते और अमेरिका को कोई जवाब आता तो कोई ऑथेंटिकेशन भी होती, और अगर जवाब नफ़ी में आता और वो कहता है इंडिविजुअल है तो हमारा से अंदरूनी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। जैसे बाद में वो वजाहत करता भी रहा और उन्हें पता था यही वजाहत आएगी, तो उनका वो सारा प्लान हशफ हो जाएगा। लिहाजा वो उन्होंने डिमार्श नहीं भेजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, बल्कि नहायत अय्यारी के साथ उस ख़त को अपने मुल्क की सलामती और सफारती ताल्लुकात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हुए अपने उससे सियासी बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की। कल सफ़ीर ने असद मजीद साहब ने भी मीटिंग में यही बताया कि वो ये केबल थी और इस पर उन्होंने ये सिफारिश की थी कि डिमार्च भेजा जाए, जो इन्होंने नहीं भेजी। मेरा काम वहाँ ख़त्म हो गया था। इजलास में तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी सरबराह मौजूद थे जो पहले इजलास में भी मौजूद थे, और पहले इजलास में भी उन्होंने ये कहा कि बैरूनी मुदाखलत, बैरूनी साजिश की कोई शवाहिद नहीं मिले। इसी बात का अदा ISPR ने किया, और अब कल के इजलास में फिर उन्होंने यही बात की कि किसी बैरूनी साजिश की कोई शवाहिद नहीं मिले। और जब क्योंकि ख़बर ये दी गई कि गुज़िश्ता मीटिंग के मिनट्स की तौसीक़ की गई, तो ये एक रूटीन की कार्रवाई होती है। जब अगली मीटिंग होती है तो जो पिछली मीटिंग हुई होती है उसके मिनट की तौसीक़ करके अगला इजलास शुरू किया जाता है। उस तौसीक़ को, लफ्ज़ को फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हुए कहा जा रहा है कि जी देखें हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक होगी। और अब इस पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, और ये कमीशन किसकी सरबराही में हो? ये कमीशन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में हो। वही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसको लान तान करते फिर रहा है ये वज़ीर आज़म सारे पाकिस्तान में अपने जलसों में 15 से 20 हज़ार लोग इकट्ठे करके कि अदालत क्यों लगाई, रात के 12 बजे अदालत क्यों लगाई, मेरा जुर्म क्या था, और ये क्यों था और वो क्यों था। उसी चीफ़ जस्टिस, उसी तार के लौंडे से वो अगली दवा मांग रहे हैं। इन अदर वर्ड्स कि चीफ उसी, मतलब इनका मकसद हक़ाइक़ तक पहुंचना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ एक शोर मचाए रखना और एक बयानिया क्रिएट किए रखना है, और उस बयानी को लेकर आगे चलते रहना है अगले इलेक्शन तक, ताकि जो इनका सपोर्टर है। अच्छा, कमाल की फ़नकारी है। एक बात की मैं जितना भी ज़ाती तौर पर बहैसियत वोटर इमरान खान साहब का नाक़िद सही, लेकिन एक बात की भरपूर दाद देता हूँ कि क्या ख़ूबसूरती और कमाल महारत से अपनी 4 साल की नाअहली, नाकामी, महंगाई और मईशत की तबाही, अदारों की तबाही, ये सब कुछ एक ख़त में लपेट कर और आवाम के जेब में ऐसे रख दिया जैसे उनके जेब में बहुत बड़ी दौलत रख दी। सब कुछ एक ख़त और साजिश की आड़ में छुपा कर, मजलूम बनकर, रोना धोना करके मैदान में मदारी तो हजूम तो मदारी भी इकट्ठे कर लेता है। आप अपनी लोगों को 4 साल की परफॉर्मेंस बताएं और अगले इलेक्शन में मैदान में आए, कम से कम 172 सीटें ले लें और वज़ीर आज़म बने दोबारा, बजाय इसके कि आप अब शोर मचा के मुल्क में इंतशार फैलाएँ, अनारकी फैलाएँ, लोगों को आखिरी अशरे में इबादत ना करने दें और उनसे ऐन तरावियों के टाइम पे मुजरे करवाएं, और फिर इलेक्शन हारने के बाद दोबारा उनको सड़कों पर लेकर निकल खड़े। यानी इसका क्या मकसद है? माजी में हुकूमतें आती और जाती नहीं रही? क्या जाने वाली हुकूमत इस तरह से मुल्क में इंतशार खड़ा करती रही हैं जैसे आपने आने से पहले भी किए रखा और जाने के बाद भी किए रखा है? यानी अगर आप सिर्फ आप हुकूमत में होंगे तो ये मुल्क सलामत रहेगा, अगर आप हुकूमत में नहीं होंगे तो मेरी तबाही है। यकीनन इस चीज़ का, इस रवैये का, इस एटीट्यूड का और मुल्क के साथ होने वाले इस खलवाड़ का हर पाकिस्तान के ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए शख्स को नोटिस लेना चाहिए, वरना ये जो पहले ही डूबती हुई मईशत है पाकिस्तान की, इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही ये भी एक फैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि जो महंगाई 4 साल में जिस लेवल पे खान साहब ने पहुंचाई, वो लेवल ये है कि 70 साल में वहाँ नहीं पहुंची थी, जिससे 3 गुना ज़्यादा इन्होंने 4 साल में की। और अब 4 दिन में वो यूथिए उस महंगाई को वापस देखने के लिए बेचैन है कि जी तो ये चीज़ बढ़ गई, वो चीज़ बढ़ गई, ये चीज़ कम नहीं हुई, महंगाई कम नहीं हुई। कहाँ गई आपका नैरेटिव? कहाँ गया नून लीग? कहाँ है दूध शहद की नहरें? वो 4 दिन में अब इनकी महंगाई की इस भी बहाल हो गई है,
جبکہ خان کے دور میں پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک تھا. ان کی ڈالر والی حص بھی بحال ہو گئی ہے. جب یہ کہتے تھے ڈالر کے اوپر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی پیٹرول والی حص بھی بحال ہو گئی ہے. جو کہتے تھے پاکستان میں دنیا کے سب سے سستا پیٹرول اور 200 روپے بھی ہو گیا تو ہم خان کا ساتھ دیں گے. اب انہیں واپس پیٹرول بھی 60 پہ چاہیے اور باقی ساری چیزیں بھی 4 سال پہلے کی سطح پہ آ جائیں گی, لیکن اپنے وقت پہ. تو ناظرین, آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز. راشد ویب کو اجازت دیجیے. اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اللہ حافظ.